جو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو صفوں میں باندھا، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ ان سے انہیں پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بنا کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پگھلی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کر دی، ادھر دشمنوں نے صف بندی کر لی، تو مارکا شروع ہوا، مبارزت شروع ہوئی، تو 3 لوگ وہاں سے نکلے، عتبہ، یہی عتبہ جو لڑائی نہیں لڑنا چاہ رہا تھا، یہ عتبہ، اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے لشکر تھے۔ تو ایسے بہت سے لوگ تھے کہ بیٹا کافروں کی طرف، والد مسلمانوں کی طرف، بھائی کافروں کی طرف، بھائی حضرت عقیل یہ وہاں پہ کافروں کی طرف تھے، حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت علی مسلمانوں کی طرف، حضرت عباس اللہ کے نبی کے سگے چچا کافروں کی طرف تھے اور آپ مسلمانوں کی طرف تھے، اور حضرت عمر کے سگے ماموں کافروں کی طرف تھے، آپ مسلمانوں کی، حضرت ابوبکر صدیق کا سگا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف تھا، آپ مسلمانوں کی طرف۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب جنگ تھی دنیا میں جو اسلام کے رشتے پہ تھی، خونی رشتے پہ نہیں تھی۔ یہاں اسلام نے خونی رشتوں کو ختم کیا، تعصب اور نسل کو ختم کیا۔ ہمارے اندر آج پھر وہی عادات آ گئی ہیں، ہم اسلام کو پیچھے کرتے ہیں، رشتہ داری تعلق داری کو آگے کرتے ہیں، اور اس جنگ نے، اس غزوے نے بتایا کہ نہیں، اسلام آگے ہوگا، رشتہ داری آگے نہیں ہوگی، اور اس جنگ میں کئی سگے رشتہ داروں کے ہاتھوں کئی سگے رشتہ دار قتل ہوئے۔ بہرحال عتبہ، اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ، ایک ہی گھر کے 3 آدمی، عتبہ کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں نکلے۔ ادھر سے 3 انصاری نکلے، انہوں نے کہا ہم انصاریوں سے لڑنے نہیں آئے، ہم قریشیوں سے لڑنے آئے ہیں، قریشی نکلے۔ تو یہاں سے حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا، حضرت علی، اور تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی۔ تو یہ 3 آدمی نکلے، ادھر سے یہ 3، تو مقابلہ ہوا ایک ایک کر کے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو گرایا اور حضرت علی نے ولید کو گرایا، اور حضرت عبیدہ اور شیبہ کی لڑائی لمبی چلی اور حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے، اور یہاں پہ پھر حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر لمبی لڑائی شروع ہوئی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الف من الملائکۃ مصومین 1000 فرشتے نازل کر دیے، اور ایک میں ہے تیسرے چوتھے پارے میں ہے کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین 3000 فرشتے نازل کر دیے۔ اب بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو بدر کے پہاڑ پہ وہ جگہ دکھائیں گے جو باقی ساری جگہوں سے مختلف ہے، وہاں پہ ریت اور سفیدی ہے جہاں پہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو ذر غفاری یہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہاں سے فرشتوں کو اتر کے لشکر میں شامل ہوتے دیکھا ہے، اور یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں کافروں نے بھی قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے فرشتے نازل کیے جو جس کو بڑے قسم کے گھوڑوں کے سوار تھے، اور کافروں کو ہاتھ پکڑ کے قتل بھی کیا ہے فرشتوں نے، اور گرفتار بھی کرایا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کے پاس گیا، وہ بندھا ہوا تھا، اسے میں نے کہا تمہیں کس نے باندھا ہے؟ کہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں، جس نے باندھا وہ پتہ نہیں کون ہے۔ پکڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے گیا، اللہ کے نبی نے کہا اسے فرشتوں نے باندھا، لہٰذا یہ تمہارا قیدی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ ایسے قیدی ہوئے جو بھاگتے جا رہے تھے، فرشتوں نے ان کو روک دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے، میں نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن ادھر جا گری، میں حیران ہوا، میں نے تو مارا ہی نہیں، یہ کیسے گردن گر گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں نے بھرپور مدد کی، لیکن پہلے ان صحابہ نے اپنا میدان میں نکلنا اللہ پاک کو دکھایا۔ اور ابو جہل نے جو تقریر کی تھی اس جنگ شروع ہونے سے پہلے، تقریر کتابوں میں محفوظ ہے، اس نے کہا تھا کہ یہاں ہم ایک تاریخ رقم کریں گے، اس نئے مذہب کا بالکل بیج ختم کر دیں گے، اور پھر اس یاد میں ہر سال یہاں پہ میلہ ہوا کرے گا۔ بدر کا میدان ویسے بھی مشہور ہے، تو اس سال کی یاد میں ہر سال قیامت تک میلہ ہوتا رہے گا، اور وہ میلہ لوگوں کو بتائے گا، وہ جشن لوگوں کو بتائے گا کہ ایک نیا مذہب اٹھا تھا اور ایک سال کے اندر اندر اس کا بیج ختم کر دیا۔ لیکن وہ اس کی تدبیر تھی، اللہ کی تدبیر آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، وہ فرقان کا دن تھا۔ قرآن کو بھی اللہ نے فرقان کہا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والا ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے والا ہے۔ تو اسے یوم الفرقان کہا گیا، اور یہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم الشان غزوہ تھا کہ جس کے اثرات قیامت تک لوگ دیکھتے اور محسوس کرتے رہیں گے۔ اور ابو جہل کہتا بھی یہی تھا کہ اے آسمانوں کے خدا، اگر تیری نظر میں وہ حق ہیں تو ان کو فتح دینا، اور اگر ہم حق ہیں تو ہمیں فتح دینا۔ اور اللہ کے نبی مسئلے میں پڑے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اس وقت پوری روئے زمین پہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو تیری توحید کے قائل ہیں، اور کہیں تیری توحید نہیں ہے، اگر آج یہ لوگ مر گئے، یہ لوگ ختم ہو گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حفیظ جلندری نے وہ شاہ نامہ اسلام لکھا ہے۔ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، لوگ بڑی محبت سے اس کو خریدتے تھے، اسکولوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اب بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا، تو ہم لوگ اسلامی تاریخ سے بہت دور چلے گئے۔ تو یہ گھروں میں ہونا چاہیے، ایک رسالہ ہے، انہوں نے اسلام کی پوری تاریخ کو شعروں میں قلم بند کیا، بڑے خوبصورت شعر ہیں، بچے کی زبان پہ یاد ہو جاتے ہیں، مجھے تو بھی کافی بھول گئے، لیکن اسی زبان بچپن میں جو سنے تھے کہ نیت 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کی راہ میں نکلے تھے، محمد کی قیادت میں 6 زریں، دو تلواریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اس لشکر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا والی کالی کملی والا تھا۔ تو یہ بڑی لمبی غزل ہے، بڑی لمبی نظم ہے، اس میں پورا غزوہ بدر انہوں نے بیان کیا، غزوہ احد، ایک ایک غزوے کو، ایک ایک واقعے کو انہوں نے شعروں میں بیان کیا اور کمال بیان کیا۔ اسے کہتے ہیں شاہ نامہ اسلام، انہوں نے کتاب کا نام رکھا، ساری شاعری کی کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ ہوا، اس کی کافی لمبی تفصیل ہے کہ کون سا بندہ کس طرح قتل ہوا، کون سا بندہ کیسے گرفتار ہوا۔ امیہ بن خلف کو حضرت بلال کو اس نے بہت مارا تھا، مکہ میں بڑا دکھ دیا تھا، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بڑا قریبی دوست تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف
عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آج مجھے بچاؤ، مجھے بچانے کا دن ہے، تو ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ تم مکہ میں میری حفاظت کرو گے، مدینہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو انہوں نے حفاظت کی کوشش کی، اس کی بھی اور اس کے بیٹے کی بھی، لیکن صحابہ نے دیکھ لیا، حضرت بلال نے بھی دیکھ کے صحابہ کو بلایا، انصاری صحابہ آئے، اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف امیہ کے اوپر ایسے ہو گئے کہ اس کو نہ مارو، یہ میرا قیدی ہے، اس کو نہ مارو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ بچ گیا تو بلال تباہ ہو جائے گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پہلے زریں اٹھائی تھیں، آپ نے پہلے زریں اٹھائی تھیں مال غنیمت کے طور پہ کہ یہ زریں میری ہوں گی، میں ان کو بیچوں گا، مجھے مال غنیمت ملے گا۔ تو آپ نے جب زریں اٹھائیں تو یہ دو بندے مل گئے، امیہ اور اس کا بیٹا۔ امیہ نے کہا بلال یہ زریں زیادہ قیمتی ہیں یا میں زیادہ قیمتی ہوں؟ تم اگر مجھے آج بچا لو، مجھے قیدی بنا لو، تو میں فدیے میں بہت زیادہ اونٹنیاں دوں گا، بہت زیادہ مال دولت دوں گا۔ تو آپ دوست بھی تھے تو آپ نے ان کو بچا لیا۔ تو جب آگے آئے تو صحابہ نے دیکھ لیا، حضرت بلال نے دیکھ لیا، حضرت بلال نے سارے صحابہ کو بلایا اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے نیچے سے ان کو تلواریں مار کے اس کو قتل کر دیا۔ ایک تلوار آپ کے پاؤں پہ بھی لگی، عبد الرحمن بن عوف ساری زندگی وہ پاؤں زخمی رہا اور لوگوں کو بتاتے رہے، اور بات بڑے مزے کی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ بلال پہ رحم فرمائے، اس کی وجہ سے نہ تو مجھے زریں ملی اور نہ مجھے قیدی ملے۔ اللہ بلال پہ رحم فرمائے کہ بلال کی وجہ سے میری زریں بھی چلی گئیں کہ میں نے وہ پھینک دی، اور ان دونوں قیدیوں کو پکڑ لیا کہ ان کے بدلے مجھے کچھ فدیہ مل جائے گا، تو اس نے ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ بلال پہ رحم فرمائے، نہ تو مجھے زریں ملی نہ تو مجھے قیدی ملے، یہ سب کا کام تمام ہو گیا۔ بہرحال اس غزوے میں جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں مدینہ لایا گیا، ان میں حضرت عباس تھے، اللہ کے نبی کے چچا، اللہ کے نبی کے داماد حضرت زینب کے خالد ابو العاص ابن ربیع تھے، اور کئی لوگ تھے، دیگر لوگ تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، اور باقی لوگوں نے اپنا فدیہ دینا طے کیا کہ فدیہ دے کے ہم رہا ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ فدیہ دے کے رہا ہوئے ان میں سے اکثر لوگ پھر مسلمان ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے قیدیوں سے وہ اس نے سلوک کیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی شخص نے قیدیوں سے اتنا بہتر سلوک نہیں کیا تھا، تو وہ قیدی اس سلوک کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ اس میں بھی بڑے چیرے واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کے سبق